अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 2 वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। मुकम्मल उर्दू क़वाइद पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में पेश की जा रही है, जो कि मुसाबिक़ती इम्तहानात के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुव्वम यानी पार्ट 1 अगर पार्ट 2 आप वीडियो देख लेंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियोस में जो क़वाइद आपके दरमियान में पेश किया गया है, इसमें से कई सवालात मुसाबिक़ती इम्तहानात में जैसा कि टीएस टेट, सी टेट, एपी टेट, डी सेट, एट सेट के इंट्रेंस टेस्ट में कई मरतबा सवालात पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हिस्सा अव्वल अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो हिस्सा अव्वल भी देखें। हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ़ेल माजी के बारे में। फ़ेल माजी के मंदरजा ज़ैल 6 अक़साम हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। माजी मुतलक़, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शकिया, माजी शर्ती या तमन्नाई। तो चलिए इनके बारे में हम तफसील से जानेंगे। तो सबसे पहले है माजी मुतलक़। माजी मुतलक़ वो फ़ेल होता है जो सिर्फ़ गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है, जैसे आया, गया, लिखा वग़ैरह। आप आसानी से जान चुके हैं कि माजी मुतलक़ किसे कहते हैं। माजी मुतलक़ उसे कहते हैं जिसमें गुज़रे हुए ज़माने का ज़िक्र हो, जैसा कि आया था, गया था, लिखा था। उसके बाद हम जानेंगे माजी करीब के बारे में। माजी करीब उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें करीब का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए, जैसे गया है, पड़ी है वग़ैरह। आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, यानी कुछ देर पहले जो काम किया गया है उसको इन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी माजी करीब में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। माजी बईद। माजी बईद उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें दूर का ज़माना पाया जाए, जैसे गया था, मिला था वग़ैरह। तो आप आसानी से समझ चुके हैं कि माजी बईद में ऐसे जुमलों का इस्तेमाल होता है जिसमें दूर का ज़माना पाया जाता है, जैसा कि मैं फ़लाँ शख्स से मिला था। यानी इस जुमले में ये बतलाया जा रहा है कि फ़लाँ शख्स से मुलाकात हुई थी, यानी इस जुमले में दूर का ज़माना पाया जा रहा है। इसी को हम माजी बईद कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। उसके बाद है माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना जारी हालत में पाया जाए, जैसे आता था, जाता था, जा रहा था, आ रहा था वग़ैरह। यानी गुज़रा हुआ ज़माना हो और वो कंटिन्यू हो, इसी को हम माजी इस्तिमरारी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। माजी शकिया। माजी शकिया वो फ़ेल है जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए, जैसे आया होगा, गया होगा वग़ैरह। यानी जिन जुमलों का इस्तेमाल हुआ हो उसमें शक पाया जाता हो, यानी हो भी सकता है या फिर नहीं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि आया होगा, यानी कोई आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। इसमें शकिया है, यानी शक पाया जा रहा है। इसी को हम माजी शकिया कहते हैं। उसके बाद देखें माजी शर्ती या तमन्नाई। ऐसा फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के साथ कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए, उसे माजी शर्ती या तमन्नाई कहते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर, वो आता, मैं पढ़ता वग़ैरह। यहाँ पर देखें जैसा कि वो आता, इसमें शर्त भी है और तमन्नाई भी है। मैं पढ़ता, काश ऐसा होता, ये सब माजी शर्ती या तमन्नाई में आएगा। उसके बाद हम जानेंगे अलम की किस्में।
علم کی قسمیں کہیں پر 6 بیان کی گئی ہیں اور کہیں پر 5 بیان کی گئی ہیں، تو چلیے ہم 6 کے حساب سے ہی جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ اگر آپ کو مسابقتی امتحانات میں یہ پوچھ لے کہ علم کی کتنے قسمیں ہیں، اگر آپشن میں آپ کو 5 ہے، یہ 6 نہیں ہے تو 5 پر آپ ٹک کریں گے۔ اگر 6 دے دیا گیا ہے، 5 وہاں پر غیر موجود ہے تو آپ 6 پر ٹک کریں گے۔ اور آپ یہاں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ 5 اور 6 دونوں بھی دے دیے جائیں آپشن میں، تو تب کیا کریں؟ تو آپ بے فکر رہیں، ایسا نہیں آئے گا۔ تو چلیے جانیں گے ہم علم کی قسمیں کے بارے میں۔ پہلا ہے اسمی، وہ نام جو ماں باپ کی طرف سے ملے اسی کو ہم اسمی کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں محمد آزاد، یعنی پیدا ہونے پر نام رکھا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے یا خاندان والوں کی طرف سے، اسی کو ہم اسمی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں خطاب، وہ نام جو سرکار کی طرف سے ملے اسی کو ہم خطاب کہتے ہیں، جیسا کہ پدم شری، بھارت رتن، یہ سرکار کی جانب سے نام دیے جاتے ہیں، یعنی خطاب دیے جاتے ہیں، اسی کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تخلص، وہ نام جسے شاعر شاعری میں استعمال کریں اسی کو ہم تخلص کہتے ہیں، جیسا کہ شاعر مقطع میں اپنے نام کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں غالب، مومن وغیرہ، اسی کو ہم تخلص کہتے ہیں، یعنی شاعر کا وہ چھوٹا سا نام جو نظم کے یا پھر غزل کے آخری شعر میں اپنا چھوٹا سا نام لکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں لقب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ نام جو عوام کی طرف سے ملے، جیسے شیر، بہار، بلبل بنگال وغیرہ، یعنی عوام کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسی کو ہم لقب کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر مثال کے طور پر دیا گیا ہے کہ شیر بہار، بلبل بنگال، بلبل باغ مدینہ، بلبل ہند، یعنی جو عوام کی طرف سے نام دیا جاتا ہے اسی کو ہم لقب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے جملے کی قسمیں، جملوں کی کون کون سی قسمیں ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے جو اہم قسمیں ہیں اس کے ہی بارے میں یہاں پر آپ کو بتلاؤں گا۔ تو چلیے جانتے ہیں جملے کی کون سی قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے بیانیہ۔ بیانیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جس میں صرف کوئی بات کہی جائے، یعنی جس جملے میں کوئی بات کہی جائے اسی کو ہم بیانیہ جملہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں اکبر راجا تھا، وہ گیا تھا وغیرہ، یہاں پر جملے میں بات کہی جا رہی ہے، اسی کو ہم بیانیہ جملہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم خبریہ جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی بیانیہ جملے کو ہم خبریہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں امریہ۔ امریہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جس میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ امریہ جملہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی کام کرنے کا حکم دینا یا پھر کام نہ کرنے کا حکم دینا، اسی کو ہم امریہ جملہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر مثال دیکھیں ادھر آؤ، ادھر جاؤ، یعنی کام کرنے کا حکم یا نہ کرنے کا حکم جملے میں استعمال کیا جائے اسی کو ہم امریہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ندائیہ۔ ندائیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جس میں آواز دی جائے، جیسا کہ دیکھیں یہاں پر اے بھائی یہاں آؤ، یعنی کسی کو آواز دینا ہی ندائیہ جملہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے استجابیہ۔ استجابیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جس میں تعجب ہو، جیسے واہ کیا خوبصورت موسم ہے، یعنی جن جملوں میں تعجب کی بات کہی جائے یا لکھی جائے اس کو ہم استجابیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں دعائیہ۔ دعائیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جس میں دعا ہو، جیسے تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کسی کے لیے دعا کہی جا رہی ہے یا پھر دعا دی جا رہی ہے اسی کو ہم دعائیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جامد، مصدر، مشتق۔
تو چلیے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ تو کسی اسم سے بنا ہوا ہے اور نہ کوئی اسم اس سے بن سکے، یعنی تمام بے جان اشیاء، کرسی، میز، درخت، اس کو ہم جامع مصدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں مصدر، اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی الفاظ بنائے جا سکیں، جیسا کہ پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھیں مشتق، مشتق وہ لفظ جو مصدر سے بنے، جیسا کہ پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے وغیرہ، اسی کو ہم مشتق کہتے ہیں۔ یہ تھی حصہ دوم یعنی پارٹ 2 کی ویڈیو۔ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ اگر آپ دیکھ لیں گے، اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے، تو آپ بآسانی کے ساتھ جو قواعد ان دونوں ویڈیو میں بتلائی گئی ہیں اس سے آپ کئی نمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔